مریم نواز کی منظور نظر مریم اورنگزیب سمیت بہت سے رہنما جو نواز شریف کے قریبی ساتھی مانے جاتے ہیں، جن کی بیٹی کے دائیں بائیں حلف اٹھاتے دیکھے گئے۔ دوسری جانب شہباز کی شین لیگ کابینہ کے ارکان کو صوبائی سیٹیں چھوڑ کر واپس وفاق میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی، جس میں سر فہرست احسن اقبال انشاءاللہ العزیز پلاننگ ڈویژن کا دوبارہ سے بیڑا غرق کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وفاق میں۔ اس سب کے بعد سب سے اہم نقطہ مریم نواز کی کابینہ ہو۔ کابینہ میں شامل لوگ ہی مریم نواز کی حکومت سمت اور مدت کا تعین کریں گے، کیونکہ اگر مریم نواز بھی اپنے والد کی طرح خوش آمدی ٹولوں کے نرغے میں رہیں اور ان کے مشورے پر سیاسی انتقام جاری رکھا تو بہت جلد ہی مریم نواز کا انجام بھی حمزہ شہباز شریف جیسا ہوگا۔ لیکن یاد رہے مریم اورنگزیب ساتھ ہے تو انشاءاللہ العزیز 6 مہینے بھی حکومت نہیں گزارے اور فرعونی جملے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آپ کو ان کی حکومت میں صرف اور صرف ایک شداد، ایک نمرود اور ایک فرعون کا طرز جو ہے وہ زبان کا پایا جائے گا اور ان سے مصلحت کی کہیں سے آپ کو بات نہیں ملے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ پنجاب کے نو منتخب اراکان کی اکثریت نے آج حلف اٹھانے کی نئی حکومت کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ گلے شکوے، نعرے بازی اور ہلکے پھلکے احتجاج کے دوران ان اراکین کی اکثریت نے حلف اٹھایا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 371 اراکین میں سے 221 نے حلف اٹھایا۔ نون لیگ کے 193، سنی اتحاد کونسل کے 98 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ کاف کے 10 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 5 ارکان نے حلف اٹھایا، جبکہ تحریک لبیک مسلم لیگ ضیاء الحق کے ایک رکن نے حلف اٹھایا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے لیے مختلف جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کی درخواستیں جمع کرا دی گئی ہیں۔ اسکروٹنی کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ ملک محمد احمد خان اور سنی اتحاد کونسل کے احمد خان، ڈپٹی اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ ظہیر اقبال چنڑ اور سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 24 فروری اور 2024 کو سپہر 4 بجے منعقد ہونے والے اجلاس میں خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ آج کے حلف برداری اجلاس کے ایک خاص بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز کی معاونت کے لیے ان کی پارٹی کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مریم نواز کی منظور نظر مریم اورنگزیب سمیت بہت سے رہنما جو نواز شریف کے قریبی ساتھی مانے جاتے ہیں، آج ان کی بیٹی کے دائیں بائیں حلف اٹھاتے دیکھے گئے۔ دوسری جانب شہباز کی شین لیگ کابینہ کے ارکان کو صوبائی سیٹیں چھوڑ کر واپس وفاق میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں سر فہرست احسن اقبال انشاءاللہ العزیز پلاننگ ڈویژن کا دوبارہ سے بیڑا غرق کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں وفاق میں۔ رانا تنویر وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر رانے دا کی کام ہے، اور سب سے اہم حمزہ شہباز ہیں جن کو صوبائی سیٹ چھوڑ کر نیشنل اسمبلی سیٹ پر وفاق میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ 2 دفعہ پہلے بھی صوبائی اسمبلی میں بے عزت ہو چکے ہیں۔ اس سب کے بعد سب سے اہم نقطہ مریم نواز کی کابینہ ہوگی۔ کابینہ میں شامل لوگ ہی مریم نواز کی حکومت کی سمت اور مدت کا تعین کریں گے، کیونکہ اگر مریم نواز بھی اپنے والد کی طرح خوش آمدی ٹولوں کے نرغے میں رہیں اور ان کے مشورے پر سیاسی انتقام جاری رکھا تو بہت جلد ہی مریم نواز کا انجام بھی حمزہ شہباز شریف جیسا ہوگا۔ لیکن یاد رہے مریم اورنگزیب ساتھ ہے تو انشاءاللہ العزیز 6 مہینے بھی حکومت نہیں گزارے گی اور فرعونی جملے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آپ کو ان کی حکومت میں صرف اور صرف ایک شداد، ایک نمرود اور ایک فرعون کا طرز جو ہے وہ زبان کا پایا جائے گا اور ان سے مصلحت کی کہیں سے آپ کو بات نہیں ملے گی۔ شدید جو ہے وہ لوگوں سے انتقام لیا جائے گا اور سارے معاملات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو ہتھکڑی نواز دی گئی ہے مریم صاحبہ کو خوش کرنے سے پہلے۔ 21 توپوں کی سلامی تو آپ نے سنا ہوگا، 21 ہتھکڑیوں کی سلامی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے
چند لوگوں کو ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں، چند کو لگنے والی، اور وہ ملک کی ناکام ترین وزیر اعلیٰ کہلائیں گی۔ نون لیگ کی یہ رہنما جہاں آج کی کارروائی سے انتہائی خوش تھے اور دوران اجلاس نواز شریف کی تصویر والے پلے کارڈز لہرا رہے تھے، وہی تحریک انصاف کے رہنما خدشات کا اظہار کرتے نظر آئے، جن کے مطابق ان کے اراکین کو داخلے سے روکا جا رہا ہے، ان کی جانب سے نامزد وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام ہنگامہ خیزیوں کے دوران آج کا اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ دوسری جانب بہت سے ایسے ارکان جنہوں نے ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑا، ان کو بھی حلف اٹھانے کے بعد ایک ہی سیٹ اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس طرح پنجاب میں 2 قومی، 12 صوبائی، خیبر پختونخوا میں 2 قومی، 1 صوبائی، سندھ میں 1 قومی نشست پر ضمنی الیکشن ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ بننے کی صورت میں قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تو پنجاب میں 3 قومی نشستوں پہ ضمنی الیکشن ہوگا۔ وفاق میں بھی حکومت سازی نون لیگ کے لیے سخت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی سے فرمائش، تحفظات، وزارتوں کی جنگ، اور اس جنگ میں کبھی ایک تو کبھی کسی دوسرے اتحادی کے روٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم وہ 3 بڑی قوتیں ہیں جو اس بار مشترکہ حکومت بنانے جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ہائی کمان سنبھالنے کو تیار ہے، اس وجہ سے سب کے تحفظات سننا، ان کے حل نکالنا، اور اس جماعت کی مکمل طور پہ ذمہ داری ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے لاتعداد خدشات کے بعد ان کو منانا جہاں ایک مشکل کام تھا، تو مسلم لیگ نون نے یہ کارنامہ کسی حد تک سر انجام دے دیا۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سے یہ جو معاملہ تھا، یہ جو کارنامہ کس نے سر انجام دیا، ورنہ یہ دونوں آپس میں کبھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن ابھی سے ایم کیو ایم کو منانے اور رام کرنے کی مشکل درپیش ہے۔ ایم کیو ایم جنہوں نے اپنے منشور میں 3 آئینی مطالبات کر رکھے ہیں، ان مطالبات میں پیپلز پارٹی کو سخت اعتراضات ہیں۔ وہیں وزارتوں کی تقسیم اور گورنر سندھ کا عہدہ بھی ایم کیو ایم کو دینا بھی ایک وجہ تنازع ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد آج اپنی شدید تحفظات کے ساتھ شہباز شریف سے ملا۔ ایم کیو ایم کا نون لیگ سے یہی ایک مطالبہ ہے کہ دوسروں کی طرح ہم سے بھی پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کیا جائے۔ ہمارے 17 ایم این ایز ہیں، ان کے مطابق حکومت میں حصہ ملنا چاہیے۔ ایم کیو ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمیں واضح بتا دیا جائے کہ حکومت میں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اس بار کی حکومت کانٹوں کی سیج ہے، جس پر پی ڈی ایم 2 کو بٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نئی نویلی حکومت کو ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملے گا، اور حکومت شروع ہوتے ہی امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ اقتدار سنبھالنے کی فوراً بعد حکومت کو سٹینڈ بائی پیکج کی آخری قسط حاصل کرنا ہوگی، جس کے لیے بہت سی سخت شرائط ہیں اور اس پر عمل کرنا باقی ہے۔ یاد رہے کہ 1.8 بلین اپریل کے مڈ تک آپ کو ملنا ہے، اور مارچ میں فوری طور پہ 24ویں پروگرام میں آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد نئی حکومت 6.37 ارب ڈالر کا نیا آئی ایم ایف پیکج حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کی مدت 3 برس ہوگی۔ یہ پیکج تو شاید مل جائے، لیکن اس کے بدلے میں جو شرائط آئی ایم ایف کی طرف سے عائد کی جائیں گی وہ خودکش حملے کے مترادف ہوں گی، کیونکہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ 3 سال میں ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف مزید 15% تک بڑھایا جائے، جس کا تمام بوجھ آف کورس عوام کو پڑے گا۔ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اشرافیہ کو لگائیے، لیکن اگر یہ مزید ٹیکس لگاتی ہے تو لامحالہ مہنگائی مزید بلند ہوگی، یعنی انفلیشن ہائی رائز پر چلی جائے گی، جس سے عوامی ری ایکشن آنا فطرتی ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سمر از کمنگ۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ کے برآمدی بل کے برابر رکھے جائیں، یہ بھی مشکل ٹاسک ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی، پرائمری بیلنس سرپلس رکھنے کا ہدف شامل ہے۔ یہ بھی درآمدات کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر کے پورا کرنا ممکن ہوگا، لیکن اس مسئلے کا حل مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوگا جب آئی ایم ایف کی جانب سے مختلف سبسڈی ختم کرنے کی فرمائش پوری کرنی پڑے گی، یعنی مکمل طور پہ سبسڈی آئی ایم ایف کی طرف سے پہلے بھی انسٹرکشن آ چکی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے جاتے وقت مختلف سبسڈیز دے دی تھی، اور پیٹرولیم لیوی جو منع کی گئی تھی وہ دے کر چلے گئے تھے، اور پھر ریپرکشنز اگلی حکومت کو دینی پڑی۔ پھر اگلی حکومت جو ہے ان پاپولر ڈیسیژن کرنے کے چکر میں جاتے جاتے جو ہے وہ سبسڈیز دے جاتی ہیں، پھر بھگتنا اگلی حکومت کو پڑتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ آئی ایم ایف نے سبسڈی کا مکمل خاتمہ کرنے کی فرمائش کر دی ہے، یعنی بجلی، گیس، زراعت اور انڈسٹری کو دی جانے والی سبسڈی ختم۔
نتیجتاً بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھاری بھرکم اضافہ ہوگا۔ بجلی 80 روپے فی یونٹ تک جائے گی، جس سے انڈسٹری کا پہیہ مکمل جام ہو جانے کا خدشہ ہے۔ بیروزگاری میں مزید اضافہ ممکن ہے، اس کے ساتھ ہی مہنگائی میں بھی ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ مشکلات ہیں جس سے بچنا اس نئی حکومت کے لیے ممکن نہیں۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال میں حکومت کتنی مستحکم اور پائیدار رہتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ۔